اچھا بھائی، کچھ بریلوی علماء نے تنقید اور رد کیا کہ آپ مندر چلے جاتے ہیں، لیکن بھائی مندر میں عبادت کے لیے نہیں گیا، میں مندر گیا ہوں ہندوؤں کو یہ میسج دینے کے لیے کہ تمہارے مندر ہمارے پٹھانوں کے علاقے میں کتنے محفوظ ہیں، حالانکہ دین کے معاملے میں وہ تھوڑا سا ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں، جو زیارت ہے وہ تو سارے پشتو اسپیکنگ ہے، تو تمہارے ہندو یہاں کتنے محفوظ ہیں اور تمہارے مندروں میں کیسے عبادت ہو رہی ہے، تو انڈیا میں بھی ہماری مسجدیں کیا ہونی چاہیے، محفوظ، اور مسلمان کیا ہونے چاہیے، محفوظ، اور وہ بڑا اچھا میسج گیا ہے. تو مندر عبادت کے لیے جانا حرام ہے، کسی مسئلہ سے جانا تھوڑی حرام ہے. واقعی ہے کہ نبی کا سایہ تھا، جبکہ صحیح حدیث میں انہوں نے پیش کیا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، صحیح حدیث سے ہے کہ نبی کا سایہ تھا. بھائی ہم نے علماء سے سنا ہے کہ امی عائشہ کے شاگرد صحابہ تھے، آپ نے صحابہ کو پڑھایا، جبکہ اسلام میں مخلوط نظام تعلیم تو نہیں ہے. امی عائشہ کے پاس وہ علم تھا جو امی عائشہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا. اگر کوئی فیمیل ٹیچر ایسی ہے ان کے پاس وہ نالج ہے جو پوری دنیا میں کسی میل کے پاس وہ نالج مل ہی نہیں رہی، تو پھر آپ فیمیل سے پڑھ لو. کیا خیال ہے؟ تو کوئی ہے ایسی فیمیل جن کے پاس وہ نالج، ایسی نالج ہے جو کسی مرد کے پاس ہے ہی نہیں؟ تو امی عائشہ کے پاس وہ نالج تھی، آدھا دین گھر سے متعلق ہے، تو گھریلو نالج کس کے پاس تھی؟ امی عائشہ کے. تو لہٰذا انہوں نے وہ نالج صحابہ کے ساتھ شیئر کی، صحابہ کو پڑھایا، کیونکہ وہ نالج کہیں اور سے صحابہ کو نہیں ملتی. پھر بھی کیسے پڑھایا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، جب تم نبی کی زوجات سے علم حاصل کرنے کے لیے آؤ تو پردے کے پیچھے سے. تو ہم بھی کہتے ہیں کوئی فیمیل ٹیچر ایسی نالج ہے اس کے پاس جو میل کے پاس نہیں ہے، تو آپ اس سے نالج لے سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ پردے کی پابندی کے ساتھ. لیکن ایسے کون سارے علوم سب کے پاس ہیں. اچھا میرے بھائی ایک مولانا صاحب کہتے ہیں آج کل فتنوں کا دور ہے، آج کے دور میں 100% دین پہ چلنا بہت زیادہ بالکل غلط ہے. 100% دین پہ چلنا بہت آسان ہے آج کے دور میں، کیونکہ دین ایسا اللہ نے دیا ہے جو 100% ہر سوسائٹی کے لیے قابل عمل ہو، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناممکن ہے تو وہ اللہ نے خود ہی چھوٹ دے دی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ اللہ نے خود ہی چھوٹ دے دی ہے. آپ کے بیانات میں 2018 سے سن رہا ہوں، پہلے میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا تھا، لیکن آپ کو جب خلافت نہیں ملی تھی، اور اب آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. میں ابھی بیعت کر نہیں رہا لوگوں کو، اس لیے کہ ایک صاحب میں بڑے چپکو ہیں نا، بہت چپکو ہیں. میں اشارہ ایسا بتاؤں گا تاکہ ان کو سمجھ میں نہ آئے کہ ان کی بات ہو رہی ہے. وہ بہت فون کر کے چپکتے تھے، آتے چپ جاتے ہی نہیں تھے نا، بہت باتوں نہیں ہوتے، بعض لوگ بولتے جاتے ہیں. وہ آگے میرے پاس کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا یار جب تم بیعت نہیں تھے تو اتنے بڑے چپکو تھے، جب تم مجھے اپنا مرشد مان لو گے، میں نے دل میں کہا، اس سے نہیں کہا، تو پھر تو میں تو کسی کام کا رہوں گا ہی نہیں. اب میں بہانے تلاش کروں اس کو کس طرح سے بھگاؤں نا. بہت اصرار کیا نا کہ میں آپ سے بیعت، میں نے کہا بھائی میں اگر آپ کو بیعت کروں گا تو مجھے کون بیعت کرے گا؟ پھر مجھے الگ سے ایک اور پیر و مرشد چاہیے ہوگا جو اسپیشل آپ کی اصلاح کے لیے مجھے گائیڈ کرے، کیونکہ میرے اندر آپ کی اصلاح کا اسٹیمنا نہیں ہے. ایک الگ سے مجھے اپنا نیا شیخ دیکھنا پڑے گا جو آرڈر پہ بنواؤں گا اس بندے کی اصلاح کے لیے. اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ کیسے پیدا ہو؟ تو میں اس کو بہت غور کر رہا ہوں کہ یہ کیسے سیٹ اپ شروع کریں بھائی. ہم یہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. تو جب بیعت کرنا، کیونکہ جب کسی شیخ کی طرف سے کسی کو اجازت بیعت ملتی ہے تو تصوف میں یہ اصول ہے کہ جس کو اجازت بیعت ملے پھر اس کو کام شروع کر لینا چاہیے، پھر اس کو تواضع سے کام لینا چاہیے کہ ایکچولی ہم کہاں وہ جب ایک ذمہ داری لگی ہے پھر اس کو کیا ہے، پھر اس کو پورا کرے وہ. تو میرے تو بالکل مزاج نہیں ہے نہ کس بیعت کرنے کا نہ کسی کو مرید بنانے کا. میرا اس سے میں 180 ڈگری پہ ہوں میں. لیکن اب بڑوں کی طرف سے چونکہ ایک بات ہوئی ہے تو پھر ہم اس پہ غور کر رہے ہیں کہ یہ سیٹ اپ کو شروع کیسے کریں، ہم کیسے اس کو مینیج کریں. لوگوں کے خطوط آئیں گے، لوگ رابطہ کریں گے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کو سنبھالنے کا، تو دوسرے کام بھی ہیں. تو پھر میں نے دوسرے مشائخ سے بھی رابطہ کیا، آپ اتنا کراؤڈ کیسے سنبھالتے ہو؟ تو اکثر وہ حضرات ہیں جو پھر اسی کام کے ہیں، وہ سنبھال لیتے ہیں. لیکن جس کے علمی کام بھی ہو، جس نے مدرسے میں کتابیں بھی پڑھانی ہو، جس نے فتوے کا کام بھی کرنا ہو، جس نے بیانات کے لیے بھی جانا ہو، ٹریولنگ بھی ہو، نماز کی بھی پابندی کرنی ہو، جماعت یعنی پڑھانے میں، تو پھر بہت ساری چیزیں اس میں پھر دیکھنا پڑتا ہے. دوسرا ہم جب بیعت کریں گے نا تو پھر اتنے میٹھے نہیں رہیں گے مرید کے لیے جتنے ابھی ہیں. ابھی تو ہول سیل کے حساب سے نصیحت ہو رہی ہے، پھر چمبا پلیٹ ہوگا، چمبا پلیٹ، سمجھتے ہو؟ کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اپنا مرشد مان لیتے ہو نا تو زندہ بدست مردہ، پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے ایسے کرنا پڑتا ہے جیسے مردہ غسل دینے والوں کے حوالے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جدھر کو کروٹ دے. تو پھر چونکہ یا تو اعتماد نہیں ہے تو بیعت ہی نہ ہو. پھر ہم اتنے میٹھے نہیں رہیں گے آپ سے جیسے جو مرید ہے اس کے لیے احکام بہت سخت ہوں گے. اس لیے اب ایسے ہی چلتے رہو تو ٹھیک ہے. میری بھابھی اور پھوپھی ذات کے لیے دعا کریں، اللہ مجھے ان کو اولاد دے، دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ دونوں کو اولاد دے، نیک صالح اولاد دے. مصعب کراچی، میں کراچی رہتی ہوں. اچھا خاتون نے پوچھا ہے، یہ پتہ نہیں کون سا، گرو مندر میں رہتی ہوں، میرے 9 مہینے کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ میرے اور میرے شوہر کو قبر میں عذاب ہوگا کیا؟ اگر جنت ہم پر واجب ہو گئی ہے تو کیا دوزخ میں اب اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں ڈالیں گے؟ میں آپ کے بیان سنتی ہوں، پورا جواب نہیں ملا. دیکھو حدیث میں آتا ہے جس عورت کے بچہ اللہ نے لے لیا، اس نے صبر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی ضمانت لی ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کا مطلب ایسے ہوتا ہے کہ یہ جنت میں جانے کا ایک بہت بڑا سبب آپ کے پاس آ گیا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بدعمالیاں شروع کر دیں، کیونکہ جیسے کچھ باتوں پہ جنت کی ضمانتیں ہیں ایسے ہی کچھ گناہوں پہ جہنم کی ضمانتیں بھی ہیں کہ ان سے جہنم واجب ہو جاتی ہے. اب کچھ کام ایسے آپ نے کیے جن سے جہنم واجب ہو گئی، کچھ کام ایسے کہ جنت واجب ہو گئی، تو آخرت میں یہ پلس مائنس ہوگا، ٹھیک ہے نا. ترازو اسی لیے تو ہے نا کہ نیکی اور بدیاں کیا کی جائیں گی، تولی جائیں گی. تو اس لیے
اس لحاظ سے تو اس پہ تسلی رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس جنت میں جانے کا ایک اسٹرانگ سبب اللہ نے ایک سفارشی آپ کا آگے پارسل کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں نا یار میں ایگزام تو دے رہا ہوں لیکن ایک سفارشی بھی اپنا بٹھا کے رکھو کہ بھائی اگر یہ ہو گیا تو کچھ نمبر وہ ڈال دے, ٹھیک ہے نا. لیکن اب آپ ایگزام کی تیاری چھوڑ دو تو یہ حماقت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو عورت بچہ بچپن میں مر گیا اس نے صبر کیا, وہ بچہ سفارشی ہے. صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ قیامت میں سفارش کرے گا. حدیث میں آتا ہے ماں باپ کا نا ایسے دامن پکڑ کے گھسیٹے گا ان کو, کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن اب اس پہ اعتماد کر کے نہیں بیٹھ جانا کہ اب ہم نے پردہ نہیں کرنا, نماز نہیں پڑھنی کیونکہ سفارشی آگے چلا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی فضیلت کی بات تو ہے, لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس میں جہنم بھی واجب ہو جاتی ہے. تو برائیوں سے بچنا ہے اور ایک تسلی بھی رکھنی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک آخرت میں ایک انتظام کر دیا. آخری سوال بس, یہ کیا ہے بھائی؟ ابے بھائی یہ کیا ہے؟ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت کے بعد دوسرے مرد سے نکاح کرے, دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی, اس طرح چوتھے شوہر کے ساتھ اب وہ رہ رہی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں, تو جنت میں ہر عورت پہلے مرد کے ساتھ رہے گی, دوسرے کے ساتھ یا تیسرے چوتھے کے ساتھ. یعنی اس خاتون کی چوتھی شادی ہے. مال خوش قسمت ہے, ورنہ تو ایک دو کے بعد بندہ ہی مارکیٹ میں ملتا ہی نہیں ہے. تو اب دیکھیں یہ چوتھی جو میاں ہے نا, آپ کو جنت میں یہ والا ملے گا, آخری والا ملتا ہے جنت میں. یہاں خواتین بڑی پریشان ہوتی ہیں, ہمیں پسند تو تیسرا والا آیا تھا یا دوسرا والا تھا یا پہلا والا تھا, مل چوتھا والا رہا ہے. دیکھو جنت میں اللہ نے ہر خواہش پوری کرنی ہے. چوتھا والا جب ملے گا جب یہ جنت میں جائے گا, تو کوشش کرے یہ جائے ہی نہیں. یا تو یہ کوشش کر لے, اب یہ کوشش ہو نہیں سکتی نا. تو اگر یہ جنت میں نہیں گیا تو پھر اللہ جہاں آپ چاہو گی وہاں اس سے نکاح کرا دے گا. اور اگر یہ بھی جنت میں چلا گیا تو اللہ آپ کے دل میں, دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ میں نے پورا بیان کیا تھا نا, دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ممتا ماں کی بعض جانوروں کے دلوں میں ڈالی, بعض کے دلوں میں نہیں ڈالی. تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اس کی اتنی محبت ڈال دے گا کہ آپ کو یہ اچھا لگنے لگے گا وہاں پہ. یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. حدیث میں آتا ہے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں, جب چاہتے جدھر کو گھما دیتا ہے. اور آپ کہہ سکتی ہو تو خوبصورت نہیں ہے, ہینڈسم نہیں ہے, تو ریپیئرنگ ہوگی وہاں جنت. اس ڈیزائن میں تھوڑی ہم جنت میں جائیں گے, ورنہ ایسے ایسے لوگ آئیں گے ہم تو نکل جائیں گے وہاں سے, بھائی تو آ جا میں نہیں جا رہا. ہمارے طلبہ ہیں نا بعض, میں تو طلبہ تو اولاد کی طرح ہوتے ہیں, ان سے مذاق بھی کرتے ہیں, وہ ناراض نہیں ہوتے. تو بعض ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. بعض طلبہ ایسے بلیک ہوتے ہیں بالکل, میں کہتا ہوں تو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گا ہے بھائی, تو اندھیرے میں. اور پھر بعض ایسے ڈرونے آڑے ترچے سے. تو میں ان سے کہتا ہوں یار تو جب جنت میں اسی اسٹائل میں جائے گا تو تجھے تو حور مل جائے گی تیرے اعمال کی وجہ سے. حور کہے گی اللہ میں نے کیا کیا تھا جو مجھے یہ ملا ہے؟ اے اللہ اس نے تو اچھے اعمال کیے, اس کو میں مل گئی, تو میں نے کون سا کوئی گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے مجھے یہ مل گیا ہے؟ تو ویسے وہ تو ظاہر ہے وہ ریپیئرنگ ہوگی نا, ورنہ بہت سے ایسے ہیں کہ وہ حور بھاگ جائے گی وہاں سے کہ مجھے قبول ہی نہیں ہے. تو اس لیے جنت میں جب اللہ نے ایک لا بیان کر دیا, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو دل چاہے گا اللہ وہ تمہاری خواہش پوری کرے گا. تو بعض ایسی خواہشات جنت میں پوری ہو نہیں سکتی, تو اللہ پھر وہ خواہش ہی ختم کر دے گا, ایسی خواہش پیدا کرے گا جو جنت کے مناسب ہو. ہر خواہش تھوڑی اس قابل ہوتی ہے کہ پوری ہو. 7 ماہ کی جماعت خانے وال سے 12 اگست کو نیپال حاضر ہوئے ہیں مسافر کی نیت سے. ابھی جلدی سے آ کے مسافر کر لیں بھائی, میں بہت تھک جاتا ہوں اس وقت یار. کہاں ہیں جماعت والے؟ مفتی صاحب میں کہا جنہوں نے میری خواہش کو میری بیوی مجھے بڑے کہہ رہے ہیں ان کی زوجہ ان کو قریب نہیں آنے دیتی, تو میں گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے مجھے. اپنی بیوی کو بتاؤ بھائی گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے, تو اور کیا کہہ سکتا ہوں یار, میں غلط کر رہی ہے, گناہگار ہو رہی ہے. نبی نے فرمایا جو عورت شوہر کو نہ قریب آنے دے تو اس پوری رات اللہ اس عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے. تلعنہ الملائکہ, فرشتے اس پہ لعنت بھی کرتے ہیں. اس لیے عورت کو چاہیے اس چیز میں شوہر کا ہاتھ ساتھ دے. وہ تو میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا نا کہ لبرل لوگ کہتے ہیں نہیں جی بیوی راضی نہیں ہے تو نہیں ہوتا. اس کو میں نے پوری ڈیٹیل سے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے. مرد پہ یہ خواہش بہت زیادہ سوار ہو جاتی ہے, وہ پھر ڈپریشن میں جاتا ہے. میری نیت استغفر اللہ, نکاح کرو تاکہ آپ سے یہ برائی چھوٹے. اکثر خواتین بڑھاپے میں اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں, اکثر بھی نہیں کہہ سکتے, بہت سی ایسی ہوتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب شوہر جوان ہے, اس کی عورت کو ضرورت ہے, کما کے لا رہا ہے, کمپرومائز کر لیتی ہیں. جب وہ بوڑھا ہو گیا, ریٹائر ہو گیا, اب وہ کسی کام کا نہیں ہے, اب بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں. یہ بہت ہماری سوسائٹی میں دیکھنے میں آتا ہے. دیکھو عزت دار اور خاندانی عورت اپنے شوہر کو اپنی اولاد پہ ہمیشہ ترجیح دیتی ہے, یہ اس کے خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. بوڑھے بھی ہو جائیں گے نا, اپنے بیٹوں سے کہتی ہے پہلے یہ ہے میرے لیے, جب تم نہیں تھے تو یہ میری زندگی میں آیا تھا, تم اس کے بعد آئے ہو, اور اس کو میں نے تمہارے شیلٹر کی وجہ سے پالا ہے, تم نے مجھے شیلٹر دیا. اچھا بعض عورتیں کہتی ہیں ہم نے تو بڑا برداشت کیا اپنے شوہر کو, ہم نے تو مجبوری میں برداشت کیا. اپنے روتے ہوئے سنا رہی ہوتی, ہم نے تو اپنے شوہر کو بہت مجبوری میں برداشت کیا ہے, اب ہماری مجبوری نہیں, اب یہ طلاق دے, خلا لیں, ہم کچھ بھی, اب جاؤ رہنا ہے رہو, نہیں تو نہیں رہو. تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھو تم نے مجبوری میں اس کو کیوں برداشت کیا, کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت تھی. کیا خیال ہے, طلاق لینی تھی اس وقت لیتی نا جب جوان تھا, یہ اس میں برائیاں تھیں, لیکن تم نے کہا نہیں بھی طلاق لے کے میں کہاں جاؤں گی, ایکچولی میں کہاں جاؤں گا مجبوراً. اس کا مطلب اس کے فائدے اس کے نقصانات سے زیادہ تھے, اس کے احسانات اس کے مظالم سے زیادہ تھے, تبھی تم نے کہا کہ جیسا بھی آڑا ترشا ہے, رہنا نہ رہنے سے بہتر ہے اس کے ساتھ.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جیسا بھی آڑا ترچا ہے، بدتمیز ہے، نہیں ہونا چاہیے لیکن بعض ہوتے ہیں بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، تمیز سے بات نہیں کرتا، لیکن پھر بھی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا یا میں نے اس سے طلاق لے لی تو جاؤں گی کہاں؟ اس کا مطلب اس بے یار و مددگار دھکے کھانے سے اس نے کیا کر لیا؟ آپ کو بچا لیا. تو یہ تو احسان ہے نا. تو اگر بھائی اگر یہ ظالم تھا تو اس وقت اس سے طلاق لیتی جب یہ آپ پہ پیسہ بھی خرچ کر رہا تھا، آپ کے بچوں کو بھی پال رہا تھا، شیلٹر بھی دیا ہوا تھا اس نے. اس وقت آپ نے کہا کہ نہیں بھائی مجبوری ہے. تو جب بڑھاپا آ گیا نا، اب اس کو ترجیح دینی ہے آپ نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزت دار عورت ہوگی وہ یہی کرے گی، اور جو عزت دار نہیں ہوتی وہ کہتی ہے کہ نچوڑ لو. اس کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح بڈھا ہو گیا. تو یہ اتنے بڈھوں کے کیس ہیں نا کہ آپ کی سوچ ہوگی، اور یہ یورپ میں زیادہ ہیں جو وہاں مسلمان رہتے ہیں. میرے پاس ایک یورپ سے ایک صاحب آئے، کہنے لگے، وہ بھاگ کے آ گئے نا وہاں سے، کہنے لگے یار مفتی صاحب یورپ میں جو پاکستانی فیملیاں رہ رہی ہیں نا، جو وہیں پیدا ہوئے، ان کے بڈھوں کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. کہنے میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہاں عورتیں اتنی ماڈرن اتنی لبرل ہو گئی ہیں، بڑھاپے میں نہ بیٹا باپ کو پوچھ رہا ہے نہ بیوی پوچھ رہی ہے، کیونکہ اب کو ضرورت ہی نہیں اس کو. تو کہہ رہے ہیں وہاں تو سارے بڈھے بڈھے مل کے ایک یونین بنائی ہوئی، وہاں بیٹھ کے تاش کھیلتے رہتے ہیں بیٹھ کے، گھر میں تو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں میں نے سوچا میرا بھی یہی بڑھاپا ہوگا. یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان ہیں اور جو خاندانی ہے. بوڑھا تو انگریز تو اور اس سے بھی آگے کی چیز ہے. میں نے کہا گھر میں رکھا ہوا تو ہے نا؟ کہنے رکھا ہوا تو ہے، کسی کام کے نہیں ہم. کوئی نہ سنتا ہے ہماری، نہ کوئی خدمت کرتا ہے. ذرا سے ہمیں غصہ آ جائے تو آگے سے رپلائی پورا تمیز، کیونکہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہمارے. بس ہم زندگی میں خان سامہ بنے رہے، کھلاتے پلاتے رہے، اب ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے. ایسے باس میں نہیں بھائی، میں بار بار بتاؤں ساری عورتوں سے بدگمان مت ہو. بڑی بڑی خاندانی عورتیں ہوتی ہیں جو بڑی وفا کرتی ہیں، جوانی میں بھی شوہر کو آڑے ترچے میاں کو برداشت کیا، بڑھاپے میں بھی خدمت کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے میں خیر الحمدللہ غالب ہے. لیکن پھر بھی میں بتا دوں کہ بہت سی ایسی بھی ہیں بڑھاپے میں میاں سے ایسے ایسے ستاتی ہیں نا، کیونکہ میں نے بہت دیکھے ہیں روتے ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ جو کہہ رہے ہیں یار اب ہم 2 ٹکے کے نہیں رہے ہم. تو بیٹوں کو بھی ورغلا کے پھر بیٹے بھی وہی ماں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، سارے اس بڈھے کو طبیعت سے نچوڑتے ہیں. بہت سے بڈھے آئے ہیں روتے ہوئے، اور میں فوراً کسی کی بات پہ یقین نہیں کر لیتا، انکوائری کرتا ہوں. جب صحیح ثابت ہوتا ہے تو پھر میں تبصرہ کرتا ہوں. تو یورپ میں تو بہت ہو رہا ہے، انگلینڈ میں اور ادھر ادھر نا، وہ بڈھے آخر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور سنا بھائی دوسری شادی کی بیان لگایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. پھر وہ سوچتے ہیں کاش ہم 4 کر لیتے یار. اس میں اور اچھی بات ہے بھائی. پھر اس نے کہا اچھا اسلام اتنی اچھی تعلیم دیتا ہے، مسلمان مرد اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو دیکھتا ہی نہیں. اس نے کہا نہیں دیکھتا ہی نہیں، اتنا اچھا ہوتا ہے مسلمان. ٹھیک ہے. اس نے کہا اچھا اور اسلام کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے بتایا اسلام یہ کہتا ہے. اس نے کہا پھر جو ہے نا وہ مجھے اسلام کے بارے میں نالج دو. تو اس زمانے میں ہمیں یاد ہے ان کا خط آیا تھا، میں بہت چھوٹا تھا اس وقت. تو ان کا یعنی یہ خط میرے سامنے تو نہیں آیا، لیکن ہماری دادی بتایا کرتی تھی کہ بھائی اس نے خط بھیجا تھا کہ ایک لڑکی مسلمان ہونا چاہتی ہے، کچھ لٹریچر بھیجو. تو یہاں سے لٹریچر بھیجا گیا. یعنی ہمارے خاندان میں یہ خط کا واقعہ میں نے پہلے سنا ہوا تھا. تو کہتے ہیں میں نے خط بھیجا اور یہاں سے کچھ لٹریچر گیا، انگلش میں کچھ کتابیں اسلام کے بارے میں، اور قرآن انگلش ترجمے کا بھیج دیا. کہہ رہے ہیں وہ ترجمہ پڑھ کے آئی قرآن کا، اور بھائی وہ تو کہہ رہی میں تو مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اتنی زبردست کتاب ہے، اتنے زبردست احکام ہے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ کے میں نے اس کو مسلمان کرا دیا. کہتے ہیں وہ کہنے لگی اور کیا کیا کرنا چاہیے مجھے، اب بتائیں. کہتے ہیں میں نے کہا سب سے پہلے اپنا جو لباس ہے نا یہ تبدیل کرو. مسلمان عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ڈھکی ہوئی ہوتی ہے. اگلے دن آئی ہے بھائی فل برقعے میں آ کے کہنے لگی اور مجھے کیا کرنا ہے. میں نے کہا شراب چھوڑ دو. کہتی ہے جب میں نے قرآن میں پڑھا شراب حرام ہے، اسی وقت میں نے نیت کر لی کہ اب شراب نہیں پیوں گی کبھی. اور کیا کرنا ہے جی؟ نماز پڑھنی ہے جی، پابندی، ساری باتیں ہو گئی. آخر میں کہنے لگے اب آپ مجھ سے شادی کر لیں. کہتے ہیں میں نے کہا میں نے تمہیں بتایا میں 5 بچوں کا باپ ہوں. میری بیوی ہے پاکستان میں کیسے شادی کروں؟ تو اس کے الفاظ ہیں اس گوری کے کہ آپ نے جو مجھے قرآن دیا ہے اس میں تو لکھا ہے ایک مسلمان ایٹ اے ٹائم کتنی بیویاں رکھ سکتا ہے؟ 4. تو آپ کر لیں مجھ سے دوسری شادی. کہتے میں سٹپٹا گیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو الٹا ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں. ہماری بلی کیا کر رہی ہے؟ ہمیں ہی میاؤں کر رہی ہے. ہمیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں. کہہ رہے میرے ذہن میں آیا کہ میں کروں، خوبصورت لڑکی تھی اور خود پیشکش بھی کر رہی. کہہ رہے لیکن مجھے وہ بھی تو پٹھان ہے نا جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. ان کے وہی الفاظ تھے کہ میری وہ بیوی بھی تو پٹھان ہے نا ہماری طرح. اگر ہم پٹھان ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ کدھر چھوڑے گی مجھے؟ اور کہتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یار میں کر لوں گا تو اس کو لے کے جب میں پاکستان جاؤں گا میرے بچے کہاں میرے کو چھوڑیں گے؟ ایئرپورٹ پہ تو بچے میرے قتلے بنا دیں گے. کہہ رہے ہیں بڑا اس نے اصرار کیا. میں نے کہا بھائی میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا. کہتے ہیں اس کو میرے الفاظ یاد تھے. اس نے کہا کہ تم نے کہا تھا میں نام کا مسلمان نہیں، میں کردار کا مسلمان. کہہ رہا میں شرمندہ ہوا. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو ہمارے اسلام میں نا یہ ہر آدمی کا آخری حربہ یہی ہوتا ہے. ایکچولی عدل ممکن نہیں ہے، ایکچولی یہ نہیں ہوتا. دیکھو ہمارے اسلام میں 2 شادیوں کی اس صورت میں اجازت ہے کہ مرد برابری کر سکے، اور میں عدل نہیں کر سکتا. کہتے ہیں اس نے اپنے پاؤں زمین پہ مارا اور بولا تم نے بڑی خوبصورتی سے اپنی جان چھڑائی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور یہ کہہ کے وہ ٹاٹا ہو گئی، دوبارہ نہیں ملی کبھی. پھر پتہ چلا کسی سعودی نے اس سے دوسری شادی کی. شکر ہے سعودی کرتے ہیں یہ کام، ورنہ وہ کدھر جاتی. لوگ عربوں کو ٹھرکی تو بہت کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن نکاح بھی ہوئی وہ نہیں بچ، وہ تانوں سے نہیں. ابھی ایک سعودی 90 سالہ نے شادی کی ہے 18 سال کی لڑکی سے. اب اللہ ہی خیر کرے، آگے انتقال نہ ہو گیا ہو کہیں حضرت کا. وہ ایک بزرگ تھے نا، انہوں نے میں نے بتایا تھا نا واقعہ، ایک مولوی صاحب نے کہا ایک کینیڈا میں ایک لڑکی پاکستانی سے سیٹ ہو گئی.
अब वो जो पाकिस्तानी बाबा थे उनकी उम्र 70-75 साल, कनाडा में एक अंग्रेज़ लड़की सेट हो गई भाई, अब पता नहीं क्या देखा होगा उस अंग्रेज़ ने। तो मस्जिद के इमाम ने, सच्चा वाक़या है, मुझे बताया कि वो मेरे पास आया, कहने लगा जी कैनेडियन लड़की आ रही है, शाम को 6 बजे मेरा निकाह है, इसके लिए क्या क्या चाहिए? कहते मैंने कहा आपकी ज़िंदगी चाहिए मुझे बस इसके लिए, शाम आपकी एज देख के लग नहीं रहा 6 बजे तक आप जिंदा रहेंगे, आपका जिंदा रहना क्या है ये चाहिए। ठीक है, खैर तो वो कहते हैं वो चली गई, फिर पता चला किसी अरबी से शादी हुई है, पता नहीं वो अरबी सही था गलत था, वल्लाहु आलम। अरब में हर तरह के लोग होते हैं, नेक भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बास ठरकी होते हैं वाकई, बस शादियां करके मजे उड़ा के छोड़ देते हैं, लेकिन अच्छे भी लोग होते हैं, परहेजगार भी होते हैं। तो खैर अब जो असल वाकया मैं सुना रहा हूँ ना, कहते हैं यार मैंने अपनी बीवी की खातिर उस लड़की के रिश्ते को ठुकराया, और कुछ दिनों के बाद जब मैं रिटायर हुआ हूं ना, तो मेरी बेगम मुझे वैसे ही छोड़ के चली गई। समझ रहे हो, सारी औरतें, खुदा का वास्ता औरतों से बदगुमान नहीं कर रहा है, चंद आटे में नमक के बराबर ऐसी शरारती औरतें होती हैं, हमारी सोसाइटी में मेजॉरिटी ऐसी नहीं है। कोई ऐसा ना हो कि आप अपनी बीवियों पे शक करना शुरू कर दो, अच्छा अभी तो तू समोसे खा रही है, मैं रिटायर हूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं।